قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں اس کی آخرت کی اور 30 حاجتیں اس کی دنیا کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ ہمیں کثرت سے درود پاک کو پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور بالخصوص جمعرات، شب جمعہ، روز جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں، انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن مجید، فرقان حمید، اس تعلق کے اعتبار سے شان عمر مختلف انداز سے جن کے بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات مبارکہ بھی بین ہیں، واضح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی، آپ کی زبان مبارک سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے۔ قرآن مجید، فرقان حمید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشوروں پر، آپ کی رائے دینے پر قرآن پاک میں متعدد آیات مبارکہ ہیں جن کو اللہ نے نازل ہی اس وقت فرمایا جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، اور جیسی آپ نے رائے دی قرآن میں ویسی ہی آیات مبارکہ کو اللہ نے نازل فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میری تائید، میری موافقت جو ہے وہ 3 باتوں میں ارشاد فرمائی، وہاں 3 آیات مبارکہ کو بیان کیا گیا۔ لیکن دیگر کتابوں میں، دیگر روایات کے مطابق 20 سے زائد آیات ایسی ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی مشورہ دیا اور اللہ رب العالمین نے اس پر ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ تو آج کے اس سلسلہ شان نزول میں ہم بطور خاص وہ آیات مبارکہ بیان جو ہے وہ کریں گے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشورہ اور رائے دینے پر اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے قرآن میں وہ حکم نازل فرما دیا۔ پہلی آیت مبارکہ کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں میں رب عز و جل نے میری جو ہے وہ موافقت فرمائی، یعنی اسی طریقے سے قرآن میں وہ حکم نازل فرما دیا۔ بارگاہ رسالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، فرقان حمید میں یہی آیت مبارکہ یعنی حکم کے طور پر نازل فرما دیا، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو تم جو ہے وہ
مسلح بنا لو، تم نماز کی جگہ بنا لو۔ اور آج حجاج کرام یہ بڑی مدرسہ کے ناظرین بڑی تگ و دو کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس نوافل پڑھنے کی سعادت مل جائے، اور اس کے جتنے قرب میں ہو سکیں ہم وہاں پہ نوافل ادا کریں۔ اور یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں، جب آپ طواف کعبہ کریں اس کے بعد جو پڑھے جانے والے نوافل ہیں وہ مقام ابراہیم پر پڑھے جائیں۔ اب مقام ابراہیم پر جہاں کہیں اس کو آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں رش اتنا، بھیڑ اس قدر کہ پڑھنا مشکل ترین معاملہ ہوتا ہے، بلکہ ایک طرح کا ناممکن جسے کہیں، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ وہاں قریب میں جلد جلد آ کر جو ہے وہ نیت باندھ لیتے ہیں، وہ اس چیز کا فکر کیے بغیر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بس انہوں نے اپنی نیت باندھی اور نماز شروع کر دیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو طواف کرنے والے ہیں ان کے راستے کے اندر بہت خلل پڑتا ہے، ان کو بھی دقت ہوتی ہے اور بسا اوقات گر جاتے ہیں، اور وہ حاجی صاحبان گرتے ہیں، طواف کرنے والے گرتے ہیں۔ اب یہ نماز پڑھنے والا اگر ان کے اوپر اس طریقے سے کوئی اگر ریلا گر گیا تو ان کی اپنی بھی جان کے لیے خطرہ ہوگا، اور پھر معاملات جو ہے وہ بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح بہتر حکم مقام ابراہیم، پھر اس کے قرب میں، پھر اس کے قرب میں جہاں بھی ہو، مسجد الحرام شریف میں جہاں بھی پڑھ لے وہ نوافل ہو جائیں گے، فضیلت جو ہے وہ مل جائے گی۔ بات عرض کرنے کی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، اور اللہ رب العالمین نے ویسے ہی قرآن پاک کے اندر ان آیات مبارکہ کا نزول فرما دیا۔ اب یہ بھی دیکھیے، نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، بالکل سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، یہ سارے ارکان عبادت ہے، رب عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے پیاروں سے پیار کتنا ہے، اور ان کی جو کسی چیز کی نسبت ان کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ تعلق کوئی ایسا قائم ہو جاتا ہے، رب عز و جل اس پر کس قدر جو ہے وہ اپنے پیاروں کی شان اس طرح بیان فرماتا ہے، گویا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک نقش ہوئے وہاں حکم دے دیا کہ اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا یہ مقام مرتبہ بہت بلند اور بالا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے اتنا پیار فرماتا ہے، تو ان کی اپنی شانیں وہ کتنی بلند اور بالا ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش کے مطابق، ایک آپ کے رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اسے بیان فرمایا۔ دوسری روایت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات یہ جب کسی سے بات چیت کریں تو ایک اپنی رائے دی کہ نیک لوگ بھی آتے ہیں اور کچھ ایسے بھی آتے ہوں کہ جن کے دل میں کچھ اور معاملہ ہو، تو کیوں نہ ہو ایسا کہ یہ پردے کی رعایت میں یہ رہیں، یعنی اس سے پہلے وہ پردے کا حکم نازل ابھی نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مشورہ جو ہے وہ عرض کیا کہ حجاب میں رہ کر یہ گفتگو کریں اور بات چیت جو ہے وہ جو بھی کرنی ہے وہ اس طرح کریں۔ اور یاد رہے کہ پردے اور اس طرح کے کئی احکام شریعت مطہرہ میں تدریجاً یعنی ہوا ہے، یعنی فوراً یہ احکام نہیں آگے تھے، آگے جا کر کچھ حکم پھر کچھ حکم، جس طرح اگلی آیت جو شراب سے متعلق میں ہم بیان کریں گے تو اس میں بھی احکام اسی طریقے سے کچھ نازل ہوئے۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ چونکہ ایک فائنل حکم آ چکا ہے تو اب اس کی رعایت کرنا ہمیں ضروری ہے، اب اسی کے مطابق ہمیں چلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔
تو انہوں نے جب عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ امہات المومنین، حالانکہ مومنوں کی یہ مائیں ہیں اور وہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جو یہ عرض کی کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کے دل میں کچھ کجی ہو، دل میں کچھ برا ارادہ ہو، تو امہات المومنین حجاب میں رہ کر یہ گفتگو کریں۔ اور اس وقت جو امہات المومنین سے گفتگو کی جاتی تھی تو بس اوقات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں رہتے ہوئے آپ نے کچھ بات کی، تعلیم دی، کچھ گھر کی زندگی ہے، تو یہ چیزیں بھی امہات المومنین سے پوچھی جاتی تھی اور وہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اس حدیث کو، اس بات کو آگے وہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس پر قرآن پاک میں آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، اور وہ آیت مبارکہ کون سی نازل ارشاد فرمائی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ارشاد فرمایا کہ اے نبی اپنی بیبیوں یعنی ازواج، صاحبزادیوں اور مومنین مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، یہ اس سے نزدیک تر ہیں کہ ان کی پہچان ہو اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، رائے دی، اللہ رب العالمین نے ویسے ہی قرآن پاک میں ان کو نازل فرما دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ ان پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ حجاب کے اندر، حجاب میں جہاں عورت حجاب کر کے دوسروں کو فتنے سے بچاتی ہے، وہاں اس کی اپنی عزت بڑھتی ہے، گویا کہ وہاں اس کا اپنا تحفظ ہے، اس کی عزت نفس کا تحفظ ہے، پاک دامنی ہے، اس میں عفت ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ عورت کو نصیب ہوں گی، اس کے فوائد کے لیے ہے۔ جو چیز اچھی ہوتی ہے ہمیشہ اسے ڈھانپا جاتا ہے، جو چیز قیمتی ہے ہمیشہ اسے ڈھانپا اور محفوظ کیا جاتا ہے، اسے چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے، عام کھلا جو ہے وہ نہیں چھوڑا جاتا۔ ہم عام اپنی روٹین وائز چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہی معاملہ ہے، ہماری جتنی قیمتی چیزیں ہیں انہیں اتنا محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے عورت کی عزت کے لیے یہ حجاب کا حکم دیا تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے، پاک دامن رہیں، اور یہ پارسائی کی حفاظت کا اہتمام کر دیا، اور اسی سے معاشرے کے اندر اس کی اور جو ہے وہ عزت ہی بڑھے گی۔ تو اس لیے بہنوں کو، بیٹیوں کو، آج کی خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید ہم بہت قید میں ہیں، ہم جو ہے وہ حجاب کے اندر ہیں تو یہ ہمارے اوپر ایکسٹرا کوئی پابندیاں ہیں، ایسا ہرگز انہیں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ شریعت مطہرہ کے احکامات انہی میں ہی عظمت ہے، انہی میں ہی برکت ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے بالکل حجاب کی حالت میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ خبر سنی اور پھر میدان جنگ کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں، تو کسی نے ان سے جب یہ کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور آپ نے ایسے حجاب پہنا ہوا ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ بولیں کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میری حیا نہیں گئی۔ یعنی یہ تو ہمیں دین نے حکم دیا ہے، یہ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، تو میں تو اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ پیغام ان صحابیہ کا، یہ ہمارے تمام گھروں کے لیے، یہ تمام ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بہوؤں کے لیے
یہ ایک امت مسلمہ کی خواتین عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ کس قدر انہوں نے خوبصورت جواب دیا کہ آپ کیسے ہی حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، لیکن شریعت مطہرہ کے احکامات، ان کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ احکامات کی روشنی میں ہی ہمیں اپنی زندگی آگے جو ہے وہ چلانی چاہیے، اس طرح غفلت کبھی بھی نہیں برتنی چاہیے۔ جنگ کا موقع، وہ صحابیہ یہ کہہ رہی ہوں، اس کے بعد صحابیات کا ایک انداز ہوتا تھا۔ کئی صحابیات ہیں جن کی زندگی کے ایک واقعات ہی گویا کہ ان کے نام سے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، اور یا حج کے لیے گئے، فرض حج کیا، اس کے بعد پھر زندگی بھر کبھی اپنے گھر سے انہوں نے نکلنا وہ گوارہ نہ کیا، اور وہ یہی کہتی کہ ہم فرض حج تھا وہ ہم نے حج کر لیا، اب اس کے بعد پھر یعنی مدینے سے مکے کی طرف کا بھی سفر اختیار نہیں کرتے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے۔ وہ یہ بھی ایک انداز تھا، یہ بھی ایک طریقہ کار کہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزارتے رہے۔ قرآن فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یہ قرآن نے ہمیں احکام ارشاد فرمائے، مومن مردوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر بالفرض معاشرے میں کوئی خاتون پردہ نہیں کر رہی تو مردوں کو یہ چھوٹ نہیں ہے کہ وہ سر عام جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنی نظروں کو، نگاہوں کو ادھر ادھر جو ہے وہ پہنچاتے رہیں اور ادھر ادھر جو ہے وہ فضول بلکہ ناجائز حرام دیکھتے رہیں۔ شریعت ان کو ہرگز یہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ ایسی باتیں کر جاتے، پردے آپ عورتوں پر کیوں پردہ لازم کر رہے ہیں، مردوں کو کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائیں۔ بالکل مردوں کو یہی حکم ہے، اپنی نظریں جھکائیں گے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی اس میں مردوں کو حکم دیا تو عورتوں کو بھی ساتھ یہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یہ مومن عورتوں سے بھی آپ فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ تو یہ احکام شریعت مطہرہ کے یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مرد اپنے اعتبار سے اس پر عمل کرے گا، لیکن شریعت نے جہاں عورت کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ جب اس کو گھر سے اگر بضرورت باہر جانا بھی ہے تو وہ حجاب کی حالت میں ہو، ایسا برقع ہو، ایسا لباس ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء جو ہے وہ کیفیات وہ واضح نہ ہو رہی ہو، ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ ڈھیلا ڈھالا برقع ایسا ہونا چاہیے اور اپنا سکارف وغیرہ اس طریقے سے ہو، چہرہ بھی ڈھپا ہوا ہو اور کوئی بال جو ہے وہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ ایک شریعت نے عورت کے لیے بہرحال یہ ایک پردے کا اہتمام کرنے کی بہت تلقین کی ہے، بہت تلقین کی ہے، بہت تلقین کی ہے۔ بہت ٹاپک یہ وسیع ہے، لیکن میں یہاں اشارتاً ہی یہ چند باتیں جو ہے عرض کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر جیسے آپ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا۔ اگلی مزید ایک اور آیت مبارکہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شریعت مطہرہ میں شراب کا حکم اولاً ہی اس کو حرام قرار دیا گیا ہو ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس بارے میں روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی؟ اللہم بین لنا فی الخمر بیاناً، اے اللہ خمر کے بارے میں بالکل واضح ایسا جو ہے وہ بیان آ جائے۔ یہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ واضح بیان ہمیں ہو جائے، واضح حکم پتہ چل جائے شراب کے بارے میں۔ یاد رکھیں شروع اسلام میں شراب حرام نہ تھی، بلکہ اس وقت عام ایک معمول تھا، جو دستور تھا، جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق شراب لوگ جو ہے وہ پیتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی، جب آپ نے دعا مانگی تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ اس سے متعلق وہ نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہ تم سے شراب اور جوے سے متعلق سوال جو ہے وہ کرتے ہیں،
تو آپ ان سے فرمائیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ آیت مبارکہ سنائے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ سنائے گی تو وہ انہوں نے پھر دعا مانگی، اے اللہ ایسا واضح بیان فرما دے، واضح حکم ارشاد فرما دے شراب کے بارے میں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں پھر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت نشے کی حالت میں ہو۔ شراب، نشہ، یعنی اس کیفیت میں جب تم ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے پس منظر ایک وہ واقعہ بھی ہوا کہ جس میں ایک نماز پڑھی گئی اور اس نماز کے اندر صورتوں کی آیات کے اندر کچھ ایسی ترتیب کے اندر جو ہے وہ فرق ہوا، اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ اس وقت شراب حرمت نہیں تھی اور شراب پی کر جو ہے وہ کچھ دیر بعد نماز پڑھی گئی تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو یہ آیت مبارکہ نازل کہ اب شراب جو ہے وہ نماز کے تم اس وقت قریب نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو کئی مسلمانوں کے دلوں میں شراب کے لیے نفرت پیدا ہوگی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں نماز سے روک دیا گیا، اس وجہ انہوں نے شراب کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ لیکن بہرحال اس سے حرمت یہ تھی کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو جو نماز کا قریبی وقت ہوتا تھا، یعنی قریب نماز کا وقت ہے تو اب اس وقت لوگ ہٹ جاتے تھے اس سے، لیکن عام طور پر یہ پھر بھی اس کو پی لیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، یا اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان فرما دے، حکم ارشاد فرما دے۔ تو پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر شراب کے بارے میں وہ حکم ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جس میں انہیں روکا گیا کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں وہ جوے اور شراب سے متعلق جو ہے وہ دشمنی ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ کیا تم باز آئے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ایسی واضح اور بین آیت مبارکہ جس میں شراب کی حرمتوں کو بیان کیا گیا، اور اس سے ایک اور آیت مبارکہ جس میں اس کو نجس قرار دیا گیا۔ صحابی کے بارے میں ہے کہ ان کو کہا گیا کہ یہ آیت لے کر جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، تو وہ نکلے، انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن پاک میں اندر یعنی اس کی حرمت واقع ہو چکی ہے، نازل ہو چکی ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں کوئی اگر پیالہ تھا تو اس نے وہیں اس پیالے کو پٹخ دیا، جن کے گھروں میں برتنوں کے اندر سٹور تھی وہ اٹھا کر برتن گلیوں میں پھینک دیے۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جذبہ ہے اتباع کا، اطاعت کا، اللہ کے فرمان کے آگے اپنی نفسانی خواہشات کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں، بس اب شریعت کا حکم آیا خلاص، اور وہ چیزیں انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ گلیوں کے اندر شرابوں کو بہا دیا، یہاں تک کہ جیسے کوئی ندی چل رہی ہے اس طریقے سے جو ہے وہ، حالانکہ وہ ان کے نزدیک ایک محبوب ترین ایک غذا تھی۔ اگرچہ ہمارے یہاں اوورآل مسلمان الحمدللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ شروع سے ایک انداز ایسا رہا، سنتے آئے، حرمت پتہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ کئی لوگ اس کے اندر ابتلا ان کا ہو جاتا ہے، وہ اس میں پڑ جاتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھتے، ان کی بری صحبتوں کو نہیں دیکھتے، وہ شراب کے اندر چھوٹے چھوٹے پہلے ابتدائی نشے اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے سلسلہ شراب تک پہنچتا ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو بعض اوقات بہت دیر ہو جاتی ہے، جب ان کو خبر لگتی ہے تو اپنے بچوں پر بھی خوب اس طرح نگاہ رکھنی چاہیے کہ ان کی صحبت کون سی ہے، ان کی باہر کی گیدرنگ کون سی ہے، اور اس طرح ان کو ہر طرح کے اس طرح کے نشے اور دیگر برائیوں سے بچانا۔ یہ میری اور آپ کی سب کے یعنی ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی تربیت بھی کریں اور ان کو ایسے برے کاموں سے ہم بچائیں بھی، ان پر نظر بھی رکھیں، اور ہر مسلمان کو اس سے بچنا ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی شراب بنانے والا، جو نچوڑنے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، جو اٹھانے والا ہے، جو جس کے لیے خرید کر لے کر جا رہا ہے،
یہ اس کو جو ہے وہ لعنت اس پر فرمائی گئی ہے۔ لہذا ایسی کسی بھی جگہ پہ نوکری کرنا جہاں آپ جو ہے وہ اس کو شراب اٹھا کر وہ پیش کرنی پڑ رہی ہے، شراب دے رہے، کئی ایسے بیرون ملک ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ایسی جاب وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں شریعت ہمیں اس طرح کی نوکریوں کی بھی اجازت ہے نہیں دیتی، اس سے بچنا ہم سب کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی، تو یہ اس حوالے سے شراب کی حرمت پر بھی بین واضح جو حکم ہوا، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے وہ رائے کے مطابق انہوں نے جو کہا اللہ نے ویسے حکم ارشاد فرما دیا۔ مثلاً کہ ناظرین کئی اور بھی پہلو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، قرآن سے بہت گہرا آپ کو جو ہے وہ ایک تعلق بھی ہے۔ ہم اگر آج تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی باجماعت تراویح کی نماز، تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ آپ نے اپنے دور کے اندر تراویح کی نماز کو باقاعدہ باجماعت آپ نے اس کا جو ہے وہ آغاز فرمایا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداء میں کچھ دن تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی، لیکن پھر آپ نے ترک فرمائی اور لوگوں کو حکم دیا اپنے اپنے طور پر اکیلے پڑھو، تنہا پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھ لو، اپنے علاقوں میں، وہیں مسجدوں میں پڑھ لو، یعنی جماعت کا اہتمام پھر ترک کر دیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بھی ایسا ہے، لیکن حضرت عمر کے دور میں اس کی باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو پڑھا جانا۔ آج الحمدللہ کئی لوگ اس شوق ذوق میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فیضان ہے، یہ برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے حوالے سے ایک یہ بھی گہرا تعلق ہے کہ آپ قرآن پاک کے جمع کرنے کے حوالے سے ایک جگہ، آج جس طرح قرآن مجید جلد کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے اور ایک ساتھ جمع ہے، یہ پہلے اس دور میں ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے ان سے مشورہ دیا۔ وہ کب دیا کہ ایک جنگ کے اندر کئی حفاظ شہید ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ حافظ قرآن وہ شہید ہوئے، تو قرآن مجید فرقان حمید کا اس طریقے سے اگر حفاظ شہید ہوتے رہیں گے تو مجھے خوف اور ڈر لاحق ہے کہ کہیں قرآن اس طریقے سے لوگوں کے اندر اس میں کمی واقع نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے آپ کیوں نہیں ایسا کر دیتے کہ قرآن کو یکجا کر دیں، جمع کر دیں؟ تو آپ کہنے لگے عمر آپ مجھے وہ کام کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا عرض کی میں بالکل وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کام خیر ہے، یہ اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، آپ یہ کر گزریے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو لیا اور آپ نے حضرت زید کو بلایا جو کاتب وحی تھے، ان سے کہا، وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے وہ کام کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو آپ نے کہا گرچہ نہیں کیا لیکن کام بہتر ہے، کام خیر والا ہے، آپ اسے کیجئے۔ آپ نے حضرت زید کہتے ہیں میرے بھی دل کو اللہ نے سینے کو کھول دیا جس طرح ان دونوں کے سینے کھل چکے تھے، تو وہ اس بات پر آمادہ ہوئے۔ تو یوں قرآن پاک جمع ہونے کی جو صورت ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کے ساتھ یہ موافقت اختیار کی اس حوالے سے، تو یہ بھی قرآن کا ایک گہرا تعلق حضرت عمر کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ جامع القرآن وہ لقب کے طور پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، لیکن ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس کام کا آغاز کیا، لیکن اس کام کو آغاز کرنے کی جو وجہ اور بنیاد بنی وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ نہ ہوا ہو لیکن کام بہتر، کام بھلائی والا ہے، تو بعد میں صحابہ کی اندر ایسی مثالیں موجود ہیں، انہوں نے اس کام کو کیا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر مختلف ایسے کام وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اگرچہ وہ صورت پہلے نہ تھی لیکن کام اچھے ہیں، کام بھلائی والے ہیں، تو ان کے اندر کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں کی جا سکتی۔ آج مساجد کے اندر درس قرآن ہوتے ہیں، مساجد کے اندر درس تراویح ہوتی ہے، آج مدرسوں کے اندر
کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک نصاب کی صورت میں عالم دین بنایا جاتا ہے۔ آج ختم بخاری کے اجتماعات ہوتے ہیں، ختم بخاری کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، افتتاح بخاری ہے، تو دیگر کئی سیرت نبی کانفرنس کے نام سے کانفرنسیں ہوتی ہیں، ایسی کئی چیزیں ہیں، تو ان کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح 12ویں شریف کے جلوس ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر چراغاں ہوتا ہے، اور کئی ایسے کام ہیں۔ تو کام کو دیکھا جائے گا، وہ بیسک اگر نیک کام ہے، اچھا کام ہے، بھلائی والا کام ہے، تو وہ کام جاری کیا جانا چاہیے، اس پر اعتراض بالکل بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ صحابی رسول جن کا آج ہم نے تذکرہ سنا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین ان سے بھی ہمیں پکی سچی محبتیں عطا فرمائے، ان کی سیرت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی